حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے، سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس لفظ خاتم کو بھی اور خاتم کو بھی تمام لغت کی کتابوں میں اس کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ختم کرنے والا، جس پر یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا۔ یہ میرے محبوب کی سب سے بلند شان ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہوئی، اور اس کی بہترین تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ ایک بات بڑی ضروری میرے ذہن میں ضمناً آ گئی ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی جس کو جھوٹا نبی انگریزوں نے بنایا، یہ ملعون دجال خبیث بد شکل بد بخت بد نسل مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو انگریزوں نے نبی بنایا، باقی انبیاء کو تو اللہ نبی بناتا ہے نا، اس کو انگریزوں نے بنایا۔ اور بنایا کیوں، وہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ہمارے ہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بر صغیر میں مکتوبات شریف میں جب رسول اللہ کی حیات بعد از وصال کو تحریر فرمایا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات اصلی سے زندہ ہے اور اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ مسئلہ ہوا نا تو مسلمان ڈرتے تھے کہ یار ہمارا سائیں ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول اللہ ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دیکھنے والا ناراض ہو جائے۔ چونکہ رسول پاک سے ایک قربت کا رشتہ ہے، امتی کا ایک احساس ہے کہ وہ میرے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے رشتہ پھر ہمارا رسول پاک نے جوڑا آ کے، تو یہ ایک قربت کا احساس تھا امت کے لیے کہ رسول زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اس سے مسلمان بدعملی سے ڈرتا تھا، اس عقیدے کی وجہ سے مسلمان کس سے ڈرتا تھا؟ بدعملی سے ڈرتا تھا کہ میں زنا نہ کروں، میں بدکاری نہ کروں، میں ظلم نہ کروں، میں قتل نہ کروں، میں کسی کا حق نہ کھاؤں۔ کیوں؟ میرا رسول دیکھتا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ تھا۔ انہوں نے بھی جب عرب سے ہندوستان میں آئے، وہ شیخ الحدیث اور محدث تھے اس سرزمین ہندوستان پر، تو انہوں نے وہ جو 1100 سال سے ایک متفق عقیدہ تھا اس کا اظہار کیا ہندوستان میں آ کے۔ جب ہندوستان میں اظہار کیا تو جو انگریز تھا اس نے کھوج جب لگائی کہ یہ مسلمان بدعملی پر کس طرح تیار ہم اس کو کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر اس عقیدے پر چوٹ کرنے کے لیے ایک قوم تیار کی۔ یہ جو قوم ہے ہمارے پاس کہ وہ جی رسول پاک تو مر گئے ہیں، ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو گئے ہیں، ان کے قبر پہ تم جاتے ہو تو گویا تم بت کے پاس جاتے ہو۔ ایک قوم تیار کی انگریزوں نے اس عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے لوگوں کے تصور میں رسول اللہ کی زندگی کا خیال کمزور ہوتا گیا، عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ جب تک یہ موجود تھا کہ رسول ہمیں نگاہ نبوت سے قبر سے بھی دیکھ رہا ہے، بندے ہوشیار تھے، محتاط تھے، کسی سے ظلم نہیں کرتے تھے،
حق نہیں کھاتے تھے، محتاط رہتے تھے، جن کے دل میں اسلام گھر کر گیا ہوتا تھا۔ انہوں نے اس عقیدے کو اس لیے خراب کرنے کے لیے ایک قوم پیدا کی کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور تو تب بھی ہوگا نا اگر رسول اللہ سے رشتہ کمزور ہوگا۔ تو رسول اللہ سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے پہلے وہاں چوٹ کی، اب وہ کچھ کارگر ثابت ہوئی۔ اب دوسرا مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ تھا جہاد۔ وہ کیا تھا بھئی؟ دیکھیں، ختم نبوت کا چیپٹر دیکھنے کے لیے اس کے پس منظر میں ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا۔ جہاد، حضرت سید فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے دور میں ہی ہوئے۔ اچھا، ان کو جیل ہوئی، ان کو سزا ہوئی، یہ وہاں پر قتل ہوئے، وجہ کیا تھی؟ یہ جہاد کی بات کرتے تھے۔ کس کی بات کرتے تھے؟ جہاد کی۔ انگریز کو جہاد کی بات کرنے والا مولوی اور پیر پسند نہیں تھا۔ کتنے سجادہ نشین اور سادات اور گدی نشین انگریزوں نے پھانسی پہ لٹکائے، ان کو جیلوں میں بھیجا، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کی اولاد کو، کہ وہ جہاد کی بات کرتے تھے۔ اب یہ جو مرزا قادیانی تھا، غلام احمد قادیانی، اس کو انہوں نے تیار کیا، کیونکہ اس کا اپنا ایک خط بھی موجود ہے، اس کے اپنے الفاظ بھی موجود ہیں کہ انگریز حکومت مجھے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ان کا بنایا ہوا ہوں۔ اس کا سارا زور اس کی جھوٹی نبوت کا جہاد کے خلاف تھا۔ اس کو بنایا ہی انہوں نے اس لیے تھا کہ یہ جہاد کے بارے میں کہے کہ جہاد کا اب کوئی کنسپٹ نہیں ہے، جہاد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جنگ نہیں ہو سکتی کفار سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کسی سے بھی، اسلامی سلطنت کے لیے بھی لڑا نہیں جا سکتا۔ تو احباب گرامی یاد رکھ لیں، اب یہ خود اپنے منہ سے تسلیم کرتا ہے کہ مجھے چونکہ انگریزوں نے بنایا ہے، اس لیے مجھے انگریز کبھی فراموش وہ نہیں کر سکتے، مجھے عیسائی اور یہ جو انگریز حکومت ہے میں ان کا بنایا ہوا ہوں۔ تو احباب گرامی بلا بتائیں، جو بنایا ہوا ہی غیر مسلموں کا ہو، وہ بدبخت نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بات سمجھو، وہ بلا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم الحمدللہ سب اچھے عقیدے کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت پر دل و جان سے مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں ایک آیت میرے جو ذہن میں آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لازمی عرض کر دوں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اس فتنے سے ڈرو کہ جو خاص کر تم میں سے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو ظالم ہے۔ جو کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ الانفال، 9واں سپارہ ہے سورہ مبارکہ الانفال۔ اللہ فرماتا اس فتنے سے بچو۔ اب اس کی تشریحات میں میں نے اہل حدیثوں کی جو شرح ہے اس کو بھی پڑھا ہے، اہل سنت کی جو شرح ہے اس کو بھی پڑھا ہے، اہل تشیع کی شرح کو بھی پڑھا ہے۔ اس آیت کی شرح میں نے پڑھا اور اس پہ سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتا نا فتنے سے بچو، وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے برپا ہونے سے بچو۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے کہ برائی کا جو کو دیکھ کے منع کرنے سے رک جانا، مثلا کسی جگہ پہ برائی ہو رہی ہے اور بندہ آنکھیں بند کر لے، خاموش ہو جائے، زبان بند کر لے، ان کو منع نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس فتنے سے بچو۔ مثلا میرا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے، میں دیکھ کے کہتا ہوں کوئی نہیں، خیر ہے میرا بیٹا، اس عمر میں بچے ایسا کرتے ہی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے وہ جب اس عادت میں پک جائے گا تو اگر وہ اس برائی میں نہ اللہ پاک معاف کرے پڑ گیا تو یہ صرف اس کا ہی نقصان ہوگا یا پورے گھر کو لپیٹ لے گا؟ وہ لپیٹ لے گا نا۔ اب اس مثال سے آپ محلے میں آ جائیں کہ اگر محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی نہیں روک ٹوک کرتا
پھر اس محلے کی وہ برائی صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہے گی، وہ پورے محلے کو اور پھر اسی نسبت اور تناسب سے پورے گاؤں کو اور پھر پورے معاشرے کو۔ آج یہ جو بگاڑ ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ہم اس سے منع نہیں ہوئے۔ ہم نیکی کا حکم تو دے دیتے ہیں، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، برائی دیکھ کے اس کو منع کرنے کا جگرا نہیں رکھتے۔ جب سے مسلمانوں نے برائی کو منع کرنے سے اپنا ہاتھ اور زبان روک لی ہے نا، تب سے اسلام میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم برے کو برا کہنے سے رک گئے، یہ ایک فتنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے۔ وہ تمہاری اولاد ہو، وہ تمہارے مرید ہوں، وہ تمہارے شاگرد ہوں، وہ معاشرے کے باقی لوگ ہوں، جو برائی کر رہا ہے تمہارا فرض ہے وہاں پر روکا جائے۔ اگر نہ روکا تو یہ فتنہ ہے، اور جو فتنہ برپا کرے تو وہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، گھر سے لے کر پورے معاشرے تک۔ تو دعا کریں نا اللہ پاک ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یعنی آپ اور میں، ہم اگر کسی جگہ پہ برائی کو دیکھیں، وہ ہماری اولاد میں ہو، وہ ہمارے دوستوں میں ہو، وہ ہمارے محلے میں ہو، ہم جس طرح ہو سکے احسن سے احسن انداز میں اس کو کہنے پہ اللہ ہمیں قدرت دے کہ بھائی یہ برا کام، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک فتنہ تو یہ ہے کہ تم برے کو برا کہنے سے رک جاؤ، اس فتنے سے بچنا، ورنہ یہ تمہیں ظالموں کی صف میں بھی کھڑا کرے گا قیامت والے دن اور اپنی لپیٹ میں بھی لے لے گا۔ اور دوسرا فتنہ جہاد سے رک جانا۔ کس سے رکنا؟ جذبہ جہاد کو دل سے نکال دینا، اپنی اس زندگی کو ہی صحیح زندگی سمجھ لینا کہ بس ہم بڑی موج کی زندگی جی رہے ہیں، اور کبھی دل میں تمنا ہی نہ آئے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں مارا جاؤں اللہ کے راستے میں، مجھے قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد نکل جائے تو یہ ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچو، ہر وقت لبیک کرنے کے لیے تیار رہو کہ مولا میری بھی منشا ہے، مرنا تو ہے ہی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا مرنا تو ہے ہی، اگر تم اللہ کے لیے مر جاؤ تو بڑی بات ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، مرنا ہے، بستر پہ بھی مرنا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی مرنا ہے، ہیپاٹائٹس سی سے بھی مرنا ہے، بغیر کسی بیماری کے بھی مرنا ہے۔ تو اگر مرنا ہی ہے تو یہ جذبہ رکھو کہ مولا میری یہ زندگی تیرے کام آ جائے۔ اگر آج ہم صحت مند ہیں، مر جائیں، میں کہتا ہوں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر میں مر جاؤں مجھے وہاں پہ جانا پڑے تو ان کا کیا بنے گا، یہ سوچ کے نہ جاؤں اور مر جاؤں تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ بھی موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانان، اے میرے محبوب کے امتیوں، ہمیشہ جذبہ جہاد کو زندہ رکھو کہ اگر آج ہمیں اللہ کے لیے جہاد کرنے کی آواز آ جائے تو ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ یہ جذبہ کبھی دل سے ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ جو مرزا قادیانی بنایا گیا، یہ اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا، اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں تو اس کی ہسٹری میں سارا زور اس بات پہ ہوگا کہ جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی دور میں جو لوگ جہاد کی بات کرتے تھے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کو نوازا گیا، اور ان علماء کو بھی نوازا گیا جنہوں نے اس دور میں جہاد پہ بات نہیں کی، ان کو بھی نوازا گیا، اور جنہوں نے جہاد پہ بات کی وہ جیلوں میں گئے، سزائے موت پائی۔ تو احباب گرامی، یہ جذبہ جہاد جو ہے اس کو ختم کرنا اور اس کو اپنے دل سے نکال دینا یہ ایک فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا بچو اس فتنے سے۔ اگر یہ جذبہ جہاد تمہارے دلوں سے نکل گیا، یہ وہ فتنہ ہے جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گا اور تمہارے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا۔
علامہ اقبال نے اسی کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ غیر مسلموں کی بات علامہ صاحب فرما رہے کہ وہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب اس کا کرے کیا؟ اس کو کیسے ڈرائیں؟ اس کو بھوک کا خوف کس طرح اس پر مسلط کریں؟ موت کا خوف اس پر کس طرح مسلط کریں؟ یہ تو فاقہ کش ہے، یہ تو بھوک کاٹنے کو تیار ہے، گردن اتروانے کو تیار ہے. ان کا کیا علاج کریں؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. علامہ صاحب فرماتے ہیں اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ عشق مصطفیٰ کو اس کے دل سے نکالو، یہ پھر بھوک سے بھی ڈرے گا، یہ پھر موت سے بھی ڈرے گا. جب تک عشق محمد ہے اس وقت تک اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عشق محمد سے اس فرمایا کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو یہ تھا اس مرزا قادیانی کو، اس کے لیے اور اس سے پہلے یہ تنظیمیں بنائی گئی کہ نبی زندہ نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، نبی کچھ کر نہیں سکتا. یہ عشق کو کمزور کرنے کے ہتھیار تھے. پھر اس کے بعد یہ ایک ضرب لگائی کہ نبی بھی اور ہے. تو احباب گرامی یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی شرح فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ جو آج کی مجلس ہے، یہ مجھے کسی اپنی تقریر پر یہ ناز نہیں ہوا کہ میری یہ تقریر میری بخشش ہے اور یقیناً رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، لیکن یہ ختم نبوت پر گفتگو، یہ وہ بات ہے نا خدا کی قسم، اگر یہ کی جائے اور محبت سے سنی جائے بال یقین یہ بخشش کی بھی سند ہے اور قبولیت کے ساتھ قربت کی بھی سند ہے. ختم نبوت رسول اللہ. ختم. اور یہ وہ پوائنٹ ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بھی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ختم نبوت، اس پر پہرا اور اس کا سپاہی بننا، یہی مسلمان کی سب سے بڑی نوکری ہے. اس سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے. اس لیے احباب گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ والا وہ پوائنٹ ہے کہ اس پر میرے محبوب کی امت کا ہر فرقہ آج جمع، تمام اختلافات اپنے چھوڑ کر اس نقطے پر ہر امتی جمع ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر سارے مسلمان فرقے کہلوائے جانے والے آج بھی ایک چھت کے نیچے تیار ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہوتے ہیں. تو احباب گرامی میرے رسول پاک نے خود اس کی تشریح فرمائی. حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ جو ہے نا لا نبی آبادی، اور یاد رکھیں یہ لا وہی ہے جو کلمے والا لا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. بھئی سوچا جا سکتا ہے کسی معبود کے بارے میں؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ خیال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہ کیا جا سکتا. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. بالکل اسی وزن پر لا نبیہ. جس طرح یہ خیال نہیں نہ کیا جا سکتا کہ کوئی دوسرا معبود بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی معبود ہوتا مثلاً تو اس لیے احباب گرامی اسی طرح کوئی دوسرا
ایسی شان نہیں رکھ سکتا میرے نبی کے بغیر. نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے میں نے آ کے. اور اس کی تشریح بھئی لا الہ اور لا نبی بعدی بالکل ایک وزن پہ ہے. یہاں پر دیکھیں گے تو شان نبوت چمکتی ہوئی یوں دکھائی دے گی. لا الہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو لا کا ترجمہ وہاں ہے نا وہی لا کا ترجمہ یہاں. یہ میرے نبی کی شان ختم نبوت. رسول اللہ نے فرمایا اِنَّا مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنبِيَاءِ مِن قَبْلِ. سنو میرے غلاموں، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا، جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اور اس کو بہت سنوارا ہو، بہت خوبصورت بنایا ہو، اس کو خوبصورت بنانے میں کمال کر دیا ہو. فرمایا الا موضع لبنۃ، فرمایا فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له. فرمایا اس کو اس نے بالکل مکمل کر دیا، لیکن ایک اینٹ کی سامنے سے جگہ خالی چھوڑی، ایک اینٹ کی سامنے سے جگہ خالی چھوڑی. اب لوگ گھوم کے اس کے ارد گرد اس مکان کے حسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ بڑا سونا ہے. ادھر سے دیکھا آواز آئی کمال درجے کا ہے، ادھر سے بھی آئی کمال درجے کا ہے. پھر گھوم گھما کے ایک بات پہ ان کی نظر ٹک گئی کہ ایک اینٹ کی جگہ پتہ نہیں کیوں خالی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احباب گرامی فرمایا وَيَقُولُونَ هَلْ لَا وُضِعَتْ هَذِهِ الْبِنَةُ لَبِنَةً، فرمایا یہ ایک اینٹ پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں رکھی. سرکار نے فرمایا وہ جو ایک اینٹ نہیں نہ تھی اس مکان میں، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں محمد ہوں، فَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. اب اللہ نے وہ نبوت کا مکان بنایا، اس میں آدم سی حسین اینٹ رکھی، عیسیٰ تک ہر اینٹ اپنا کمال رکھتی تھی، ہر اینٹ کا اپنا حسن تھا، ہر اینٹ کا اپنا جمال تھا، ہر اینٹ کا اپنا کمال تھا. پورا مکان بڑے حسن و جمال والا تھا، ایک ایک اینٹ کمال والی تھی. لیکن اس کے حسن میں ایک چیز ابھی باقی تھی کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جائے اور اس کا حسن و جمال کمال ہو جائے. فرمایا وہ جو آخری اینٹ تھی نا نبوت کی، وہ میں محمد ہوں، وہ میں کیا ہوں. اب وہ اینٹ لگا دی گئی، اب اس مکان میں کسی دوسری اینٹ کے لگائے جانے کی جگہ باقی نہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی ہے تو اور اس میں ایک اضافی اینٹ پڑی ہے کوئی، وہ لگانی ہو تو کیا کریں گے؟ اس میں سے کوئی اینٹ اکھاڑیں گے نہیں. اور جو اس نبوت کے محل کو توڑے وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے نہیں نا احباب گرامی. تو یہ کانا غلام احمد اس نے نام اس کے رکھا انہوں نے، یہ دجال، یہ خبیث، یہ جھوٹا نبی بن کے انگریزوں کی طرف سے آیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں کئی کچھ آپ کو عرض کرتا. اور یاد رکھیے گا عقیدہ نبوت پر، اس ختم نبوت پر ہر طبقہ فکر کا مسلمان، اہل حدیث، دیوبند، سنی حسینی، سارے سنی، سب کے سب اس پر متفق ہیں. کسی کا بھی اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس سے اس کی نبوت کی کوئی نشانی مانگ لے، کوئی دلیل مانگ لے کہ اچھا اگر تو نبی ہے تو تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے،
بل اتفاق تمام فرقوں کے وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. وہ دلیل مانگنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ وہ اتنا ہی بے تمیز امتی تھا کہ اس کے سامنے کسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا اچھا اگر یہ نبی ہے تو کوئی دلیل دے. فرمایا اگر تو امتی ہوتا تو فوراً کہتا تجھ پر لعنت ہے، تجھ پر لعنت ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تجھ پر لعنت ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تیری یہ بات ملونوں والی بات ہے، کذابوں والی بات ہے، جھوٹوں والی بات ہے. اور جھوٹا بھی کبھی نبی ہوتا؟ بھئی اس نے خود اشتہار چھپوائے، اس مرزا قادیانی نے خود اشتہار چھپوائے، اس نے خود جاری کیا. 1891 میں ایک خود خط لکھا اس نے. وہ خط کیا لکھا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آدم پہلے نبی ہیں. اس کے اپنے الفاظ ہیں یہ. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس کے خلاف ہو، وہ کافر ہے. 1891 میں اس نے خود لکھائی. اچھا اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو اس نے خود ہی لکھا کہ میں نبی ہوں. اچھا اب مجھے بتائیں یہ اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ تو جڑا جھوٹ بولے ہو تو کافر ہوندا ہے. بھئی جو جھوٹ بولے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ کافر ہو گیا. اس نے خود کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے. اس کے اپنے الفاظ ہیں. تو اپنے ہی الفاظ کی وجہ سے بھی ویسے تو کافر تھا ہی، لیکن اپنی زبانی بھی خودکشی کی موت مرا. یہ اس نے کہا کہ جو ایسا کہے وہ کافر ہے، اور خود کہا میں نبی ہوں. پھر کافر ہوا کہ نہیں؟ بھئی جو کافر ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی اتفاق ہے سب کا، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اجمعت الامت علی، اس بات پر ساری امت کا یہ اجماع ہے، ان الانبیاء معصومون من المہد الی اللحد، کہ نبی اپنی ماں کی گود سے لے کر، جھولے سے لے کر اپنے قبر تک معصوم ہوتا ہے. اپنی قبر تک کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. نبی تو جو کبھی کافر رہا ہو وہ نبی ہو سکتا؟ جو ایک گھنٹہ بھی کافر رہا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. وہ جتنا مرضی نیک بن جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو احباب گرامی یہ تو ہر وقت کفر کرتا تھا مرزا قادیانی، یہ جو قادیانی تھا. اچھا وقت ختم، میرے پاس ابھی چند منٹ صرف رہ گئے ہیں، ورنہ میں اس کا خاندانی ہسٹری بھی آپ کو عرض کروں کہ یہ بدبخت تھا کیا. یہ جو قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی مرزا، یہ بدبخت ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، خبیث ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے. کیا ہے؟ یہ کافر ہے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے دیکھا کہ ہر نبی اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک معصوم اور پاک ہوتا ہے. بدبختہ تیرے جیسا ناپاک، پلید اور ٹائلٹ میں منہ رکھ کے جان دینے والا، لیٹرین میں گند منہ میں تھا جب تو مرا، ایسا نجس اور ناپاک، اس کے منہ سے یہ بات سجتی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں. نبی تو معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. اور احباب گرامی اچھا یہ کبھی کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں. میں کیا ہوں؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، چلو میں آخر میں یہ بات تو سمجھ لینا. آپ پٹواری کے پاس جائیں، وہاں سے زمین ہے مثلا کسی کی بھی، میں کہتا ہوں میں نے اپنی فرد نکلوانی ہے پٹواری سے، میں کہتا ہوں میرا کھیوٹ نکالو، کھتونی نمبر نکالو، قلعہ نمبر نکالو، فلاں نکالو. اس کے اوپر لکھا ہے نا کہ فلاں ولد فلاں ولد فلاں، قلعہ نمبر اتنا،
کھیوٹ اتنی، کھتونی فلاں، اتنا اتنا لکھا ہے نا. اب وہ اتنی وضاحت سے اگر لکھا ہوا ہو تو کیا اس میں بھی کوئی ایسا مجازی معنی لیا جا سکتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں مجازی طور پہ مہدی ہوں، میں بھی مہدی ہوں لیکن مجازی معنی میں نے اس کا لیا ہے. بھئی کوئی بندہ آپ کسی کی فرد پہ جا کے کہیں بھئی بے شک یہ نام اس کا لکھا ہوا لیکن یہ میری ہے، وہ بلا آپ کی ہو سکتی ہے؟ جتے اتنا واضح شجرہ ہوتے، عکس شجرے دا بھی لگا ہوتا ہے. پٹوار خانے میں آپ جائیں اس کو دیکھیں نا نکال کے، بھئی لگا ہوتا ہے نا. بھی اس لیے یہ جو جعلی سید بنے ہوئے ہیں وہ پٹواریاں کو بھی پھنس جاندے جا کے، جن کی زمین ہوتی ان کا عکس شجرہ وہاں سے نکالتے ہیں تو وہاں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، آج کے دور میں ان کے ہاں سید لکھا ہوتا ہے. تو وہ زمین کے بھی شجرے ہوتے ہیں. بھی جب زمین پہ اس شجرے کی وجہ سے کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا مجازی طور پہ اس زمین کے حصے کا، تو مہدی کا بھی تو شجرہ نبی نے بیان کیا ہوا ہے. تو کون سا مہدی ہے؟ جس مہدی کا نبی نے تعارف کروایا اس کا تو بتایا کہ اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، محمد ہوگا، ماں اس کی آمنہ ہوگی، اس کا دادا علی ہوگا، اس کی دادی فاطمہ ہوگی. کہاں وہ مہدی اور تو پتہ نہیں کہاں کا جعلی مغل. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بدبختہ تو کیسے کا کبھی یہ مہدی بنتا ہے، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. اللہ پاک زندگی کرے انشاءاللہ اگلے جمعے اس بات پہ بھی گفتگو کریں گے کہ اگر یہ عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. بھی مہدی کی بات سن لی نا، یہ کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور پھر آخر پہ کہتا ہے میں نبی ہوں. میں ہی نبی ہوں، وہ جو آخری نبی ہے وہ میں ہوں. بھی جو اتنی باتیں بدلے. اور یاد رکھیں نبی تدریجن نہیں بنتا کہ آج تھوڑا سا نیک تھا، کل کو تھوڑا سا زیادہ نیک ہوا، پھر وہ متقی بن گیا، پھر وہ ولی بن گیا، مجدد بن گیا، غوث بن گیا، پھر قطب بن گیا، پھر ہولی ہولی نبی بن گیا. ایسا نہیں ہے. نبی اپنی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے. نبی نبی ہی ہوتا ہے اور اس کو نبوت عطا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے چنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا یہ جو بندہ نبی کے بارے میں یہ سوچے نا کہ عمل کردہ نبی بن گیا، وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے. نبی عملوں سے نہیں بنتا، یہ اللہ کا مخصوص فضل ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے جس کے ساتھ جسے چاہے وہ نوازتا ہے. تو اس ختم نبوت کے ٹائٹل سے اللہ نے صرف ایک ہستی کو نوازا، وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں، آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، ختم نبوت کے تاجدار. اس لیے احباب گرامی یہ درمیان میں سے ایک نعرہ بھی چلا تھا چنیوٹ سے، تاج و تخت و ختم نبوت. پھر تاج بھی زندہ باد تے تخت بھی زندہ باد. تے جیدہ وہ تخت ہے جیدے تو نے تاج پا کے بہنا وہ اکھے مردہ باد. وہ کہتے ہیں نا وہ چنیوٹ والے نبی نعوذ باللہ زندہ نہیں ہے. پھر وہ دا کلہ ہی تاج تے کلہ ہی تخت کدھروں زندہ ہے بھئی؟ اکیلے تاج اور تخت کی کیا حیثیت ہوتی ہے بھئی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو تب ہے کہ اس کا تاج ختم نبوت کا بھی سلامت ہو اور اس کا تخت بھی سلامت ہو، اور جو تخت پر تاج پہن کے بیٹھا ہے پوری شان سے، پوری سج دج سے، وہ بھی سلامت ہو، وہ بھی سلامت ہو. تو پھر وہ حق حاصل ہے یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے کا. تو احباب گرامی ہم وہ خوشبخت قوم ہیں کہ جو اپنے نبی کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں، خاتم النبیین سمجھتے ہیں، اور اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کی، تو اس پر ہمارا یقین ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس پر دلیل مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، دلیل مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ میرے نبی پاک کا وہ ٹائٹل ہے ختم نبوت. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جو نبیوں کا خاتم ہے،
اس کے امتی ہیں، جو نبیوں کا خاتم ہے ہم اس کے امتی ہیں۔ کیا خوبصورت ہمیں اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں میرے محبوب کی اس نبوت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔